جیوے جیوے موڑے والا پیر سونا، جیوے جیوے موڑے والا پیر سونا، کوئی رکشا راہ دے، کوئی رکشا راہ دے، او جندی اُدے نوے لاوا جڑا موڑے والے نال ملا دے، او جندی اُدے نوے لاوا جڑا موڑے والے نال ملا دے، جیوے جیوے موڑے والا پیر سونا، جیوے جیوے موڑے والا پیر سونا، کوئی گل عشق دی گانی ہے، گل عشق دی گانی ہے، او نالے ساڈا پیر لگدا، او نالے دل دا جانی ہے، او نالے ساڈا پیر لگدا، نالے دل دا جانی ہے۔ حضرت گرامی، حضرت صاحب نے لالا موسیٰ بھی جانا ہے، تو آپ کے فرمان کے مطابق جو ہے اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا۔ حضور قبلہ پیر فیصل بادشاہ صاحب نقشبندی مدد العالی آستانہ عالیہ موڑا شریف، کہ آپ ہمیں اپنے موعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ موڑا شریف۔ اور نہ پیسے برسائے، کیونکہ یہ ہمارے خواجگان نے کی نصیحت ہے، ہم صرف آپ کی توجہ چاہیے اور محبت بھی بڑی چیز ہے، آپ کی محبت کی خاطر ہمیں آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبی مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته وبارك وسلم عليه۔ میرے برادر مکرم، میرے بڑے بھائی صاحب، راہبر شریعت، پیر طریقت، خواجہ خواجگاں اعلیٰ حضرت پیر محمد طارق بادشاہ دامت برکاتہم کی اجازت کے ساتھ چند گزارشات پیش کروں گا۔ یہاں اسٹیج پر بڑے پیارے پیارے شرافان مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں، علماء دین بھی، قاری صاحب بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں، شوق میں اضافہ فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے۔ ایمان تو ہر کوئی مانگتا ہے، میں کہتا ہوں عشق میں اضافہ فرمائے اور عشق کے ساتھ سلامتی فرمائے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے لیے ہیں، جو کہ بحر و بر کا مالک ہے، جو تحت الثری سے عرش تک کا مالک ہے، جس نے یہ خوبصورت خوبصورت نظارے سجائے، جس نے زمین کو ایک خوبصورت فرش بنا دیا، جس نے آسمان پہ تارے سجا دیے، اور یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جس کا نام لیے بغیر اس شاہ کی مجلس پوری نہیں ہوتی، بلکہ سجتی ہی نہیں، بلکہ بنتی ہی نہیں۔ وہ ہستی کامل، وہ نور کہ جس کے نور سے بھی روشنی سورج نے پائی، اور جو اس شاہ کے چہرے پہ بھی نور آتا ہے وہ بھی تو انہی کا نور ہے۔
ہمیں وہ نور مصطفیٰ جب مکہ شریف میں جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے تشریف آوری سے پہلے سب جانتے ہیں دنیا کا کیا عالم تھا۔ دنیا ایک اندھیر نگری تھی، انسانیت اندھیرے میں گھوم چکی تھی، بیٹی کا کوئی مقام نہیں تھا، ماں کا کوئی مقام نہیں تھا، بیوی کے کوئی حقوق نہیں تھے، حتیٰ کہ عورت جانور سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہی تھی، کوئی رشتوں کی پاکیزگی نہیں تھی، کوئی طہارت کا اصول نہیں تھا، کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں تھی، کوئی ماں باپ کا مقام نہیں تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایک عجیب منظر تھا، دنیا ظلمت کے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں نور مصطفیٰ کے آنے سے وہ ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے اور کلیوں میں وہ تر و تازگی آئی۔ جہاں دنیا میں خزاں چھا چکی تھی، اس گلشن میں خزاں تھی، آپ کے آنے سے بہار آئی، زندگی کی بہار لوٹ کے آئی، زندگی کا کرینہ آپ نے سکھایا، انسانیت کا کرینہ آپ نے سکھایا۔ جو انسان جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا تھا، اسے انسانیت کا درس آپ کے نور مصطفیٰ سے ملا۔ آپ کے نور نے ہی آج تک بھٹکوں کو راستہ دکھا رہا ہے۔ آپ کی شان سے آدم کی شان ہے، آپ کی شان سے شیش کی شان ہے، آپ کی شان سے نوح کی شان ہے، آپ کی شان سے موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، آپ کی شان سے داؤد کی شان ہے، آپ کی شان سے داؤد خلیفۃ اللہ کی شان ہے، آپ کی شان سے سلیمان کی شان ہے، آپ کی شان سے عیسیٰ کی شان ہے، آپ کی شان سے پیران پیر دستگیر کی شان ہے، حتیٰ کہ سب شانیں آپ کی شان سے بنی ہیں۔ اور ایک درخت کو دیکھو اور اس کی جڑ کو دیکھو، ہم کہتے ہیں جڑ عشق مصطفیٰ ہے اور درخت ہم ہیں۔ اگر درخت کٹ جائے جڑ سے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ جب تک عشق مصطفیٰ دل میں ہے تو آپ زندہ ہیں، عشق مصطفیٰ دل سے چلا گیا تو آپ مردہ ہیں۔ اگر وہ انسان مردہ ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں، اور جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے وہ جہاں رہے وہ مدینے میں ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ میں ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ جیسا درخت ہے جو سدا لہراتا رہے گا، سدا اس میں بہاریں رہیں گی، اور جس میں عشق مصطفیٰ نہیں وہ ایسے جو درخت جڑ سے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ۔ اب دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، افسوس کی بات ہم اس خزانے کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ کیا آقا کا سہارا مل جائے، کالی کملی والے کی کملی کی چھاؤں مل جائے، اس کے بعد بھی شکوہ ہو؟ کملی والے کی کملی کی چھاؤں بھی مل جائے اس کے بعد بھی شکوہ ہو؟ جب شفاعت بروز محشر سب تڑپ رہے ہوں گے اس شاہ کہ آپ کی نظر اپنے دیوانوں پہ بھی جائے گی، اس وقت آپ شفاعت فرمائیں گے۔ تو آپ دیکھیں جب دنیا میں بھی تشریف لائے تب بھی اپنی امت کی رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو وابستہ ہیں، جب میں آپ بابا جی سرکار مولوی سے نسبت ہے، خواجہ وارث تخت ولایت، جانشین غوث اعظم، فخر سادات، سید السادات اور غوث زمان خواجہ قاسم محمد قاسم صادق مولوی المعروف بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑے دربار میں کسی نے پوچھا، حضرت اپنا مقام ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا میرا کیا مقام پوچھتے ہو، میں تو مدینے کی گلیوں میں میرے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور جھاڑو دینے والا ایک ادنا سا غلام، اور ادنے غلام کا یہی مقام۔
ہے تو میلاد کی مجلس، لیکن میلاد کے ذریعے ہم کہتے ہیں جب آقا اللہ کا ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی شکل میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں ذکر غوث ثقلین کی شکل میں، ذکر غوث ثقلین کرتے ہیں اولیاء کرام کی ذکر کی شکل میں۔ تو میں یہ بتا دوں خواجہ قاسم مولوی وہ تھے جو 21 برس کی عمر میں پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں پڑے ہوئے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد پیران پیر دستگیر نے آپ کو خواب میں آ کے اشارہ دیا، ولایت کبریٰ کا اشارہ دیا، کہا ہے محمد قاسم تمہیں اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ کے لیے چنا، ایک عظیم مقصد کے لیے چنا، اپنا رخ ہند کی سرزمین کی طرف موڑ دو، تمہیں ہند کی سرزمین پہ اسلام کا پرچم لہرانا ہے۔ آپ ہند کی سرزمین میں جب جستجوئے مرشد میں کلیام آوان آئے، کلیام آوان کے اوپر وہاں پوچھا یہاں کوئی اللہ کا ولی ہے؟ وہاں عوام نے کہا ہاں ایک اللہ کا ولی ہے، بابا فضل الدین شاہ کلیانی، جو منہ سے زبان سے جو بات کہتے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ وہاں گئے کہا نماز پڑھتا دکھائی نہیں دیتا، کہتے ہیں جب خواجہ محمد قاسم مولوی وہاں گئے کہا خواجہ میں آپ کو نماز پڑھواؤں گا، کہا نماز پڑھوانا چاہتے ہو تو وضو بھی کرا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ مرشدی۔ جب وضو کرانے کے لیے آپ لوٹا لے کے آئے، بابا فضل شاہ کلیانی نے ہاتھ پھیرا، پانی غائب ہو گیا، دوبارہ لوٹا لے کے آئے، ہاتھ پھیرا، پانی غائب ہو گیا، 58 لوٹے آئے، پانی غائب ہو گیا۔ جب آپ پوچھا خواجہ قاسم نے ماجرا کیا ہے حضرت، آپ نے داڑھی کو نچوڑا، فوارا نکلا، آپ نے کہا جو ظاہر میں نظر آ جائے، ضروری نہیں جو ظاہر میں نظر آئے وہی ہو، باطن کے معاملات کچھ اور ہیں۔ آپ نے ان کے ساتھ پھر کھانا کبھی تناول نہیں فرماتے تھے، بابا فضل شاہ کلیانی نے اپنے پاس بٹھایا، دال اور روٹی خود چوری بنا کے ان کو کھلائی، خود بھی کھائی، اور بابا جی کہتے ہیں ایسا مزے کا کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا۔ اور رات جب ہوئی تو آپ کے چہرے کی تمانیت کو دیکھتے ہوئے، چہرے کا نور دیکھتے ہوئے، مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے، خواجہ کے پیران پیر دستگیر سے باہر وہاں درگاہ سے آتے ہوئے دیکھ کر بابا فضل شاہ کلیانی نے فرمایا میرے ساتھ اس کا بستر لگا دو۔ دنیا جانتی ہے وہ مجذوب وقت تھے، وہ کلندر زمانہ تھے، ایسے لوگ کھاتے کیا ہیں، یہ معاملے کچھ اور ہیں، ان کے تو واقع ہوتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ جب آپ کا بستر ان کے ساتھ لگایا گیا تو رات کے وقت خواب میں دیکھتے ہیں بابا جی خواجہ قاسم مولوی کہ بابا فضل شاہ کلیانی ریچھ کی کھال میں آپ کی طرف بڑھے۔ جب ریچھ کی کھال میں آپ کی طرف بڑھے تو دیکھا بابا فضل شاہ کلیانی ہے، آگے سے سینہ چاک کیا تو دیکھا اللہ کی نورانی روحانی اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن پاک کی آیت نورانی آیات لکھی ہوئی ہیں، اور نور کے ساتھ وہ روشنی اس میں سینے سے نکل رہی ہے۔ یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب تمہارا دل عشق مصطفیٰ سے تار ہو جائے، یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے دل سے غیر اللہ نکل جائے، اور غیر اللہ اے دنیا والو اللہ کے ولی نہیں ہے، غیر اللہ اے دنیا والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، غیر اللہ اے دنیا والو دنیا ہے، اور دنیا پلیت کو دنیا سے باہر لے کے پھینک دیتے ہیں، اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دل میں اللہ کی محبت مصطفیٰ کا عشق میں سرشار ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب سلطان اور اسرار کرتے ہیں، جب ان کے قلب کے پردے اٹھ جاتے ہیں، روح کے پردے اٹھ جاتے ہیں، ہوا کے پردے اٹھ جاتے ہیں، ہوا کے پردے اٹھ جاتے ہیں، سری کے ہوا پردے اٹھ جاتے ہیں، جب طائب سدہ کے پردے اٹھ جاتے ہیں، تب اللہ کا ولی بنتا ہے، تب عرش والے بھی لبیک کہتے یا سیدی کہتے ہیں۔ جب بابا جی خواجہ قاسم مولوی کے آگے بابا فضل شاہ کلیانی فرماتے ہیں میں نے آج تک اپنا مقام کسی کے آگے ظاہر نہیں کیا، میں محمد قاسم کو واحد بندہ ہے جس کو اپنا باطن دکھا رہا ہوں۔ ان کو ایک پھول عطا کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں صبح اٹھتی آپ کہتے ہیں مجھے آپ بیعت کر دیں، وہ چشتیہ سلسلے میں تھے، آپ نے کہا تیری بیعت محمد قاسم میرے پاس نہیں، تیری بیعت کشمیر کے پہاڑوں میں رہنے والے ایک فقیر کے پاس ہے، جا ادھر چلا جا کشمیر کا رخ کر لے۔ آپ مرجھایا ہوا پھول دیتے ہیں، وہ اپنے جیب میں رکھ کے اجازت طلب کر کے نکل جاتے ہیں۔ جب مظفر آباد کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، جب کشمیر پہ پہنچتے ہیں تو مظفر آباد کی جامع مسجد میں ٹھہرتے ہیں، آپ کے چہرے کے نور دیکھ